بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو بحرین کی جانب سے ناظرین گرامی، آج ہماری گفتگو انٹرویو پاکستان سے تشریف لائے ہوئے ایک بہت محبوب، بہت محترم شاعر اور صحافی سے ہے۔ آپ پاکستان کے ادبی اور شعری حلقوں میں ایک منفرد اور محترم حوالہ ہیں۔ آپ شاعر ہیں، آپ صحافی بھی ہیں۔ میری مراد محترم اجمل سراج سے ہے۔ گزشتہ 4 دہائیوں سے شاعری کر رہے ہیں، لیکن مجموعہ کلام صرف ایک شائع ہوا، ورنہ اب تو اشاعتی بہتات ایسی ہے کہ 5 سال میں 5 مجموعہ کلام آ رہے ہیں۔ تو اجمل بھائی، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اردو بحرین کے اس چینل پہ۔ اسی سے ہم آغاز کریں گے کہ 40 سال کے شعری سفر میں صرف ایک مجموعہ کلام، کیا وجہ ہے؟ بہت شکریہ۔ اور 40 سال بھی کم وقت ہوتا ہے کسی شاعر کے لیے متعارف ہونے کے لیے، اس لیے کہ شاعری کا عمل ایسا نہیں ہے جیسے اور دوسرے شعبوں میں ہوتا ہے۔ شاعر ہوتے ہوتے، یعنی شاعر تو پہلے دن سے ہی، جیسے آپ امرود کا پودا دیکھتے ہیں یا آم کا پودا دیکھتے ہیں، تو وہ اس وقت بھی وہ آم کا ہی پودا ہوتا ہے، درخت ہوتا ہے جب وہ پھوٹ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو آم بننے میں اور آم اس میں جب لگنے میں کتنا زمانہ لگ جاتا ہے۔ تو بالکل ایسے ہی ہوتا ہے، بلکہ ہم ایک ایسی روایت سے جڑے ہوئے ہیں کہ مجھے یاد ہے، میں جس دہائی میں شاعری کے میدان میں آیا تو یہ 80 کی دہائی تھی، اور 1982 سن تھا جب میں نے پہلا کچھ لکھا۔ تو اس زمانے میں جان ایلیا اور انور شعور اور نصیر ترابی اور اس طرح کے بہت سے شاعر تھے کہ جن کے مجموعے شائع نہیں ہوئے تھے۔ یعنی خالی میری ہی مثال ایسی نہیں ہے، جان کا مجموعہ میرے خیال میں شائع ہوا ہے کہ جب وہ 50 سال شاعری کر چکے تھے۔ یعنی جب شاید آیا ہے، شاید 80s میں آیا ہے، اور بلکہ لیٹ 80s یا 90 کے قریب میں آیا ہے جب سلیم جعفری نے ان کا مجموعہ چھاپا ہے۔ جان کا مجموعہ، جان کے شعر جو ہے وہ پوری دنیا میں پہنچ چکے تھے۔ اسی طرح سے پچھلی صدی میں دبئی مشاعرہ پڑھنے آیا 1998 میں، میرا مجموعہ شائع نہیں ہوا تھا، لیکن میری شاعری جو ہے اس نے سفر کر لیا تھا، اور وہ ایسی تھی کہ مجھے اردو دنیا میں پہچانا جانے لگا تھا۔ تو اصل چیز تو شعر سفر کرتا ہے، نہ کہ مجموعہ۔ اب اس عہد میں یہ ہوا کہ پبلشنگ اتنی آسان اور سہل ہو گئی، اور پروڈکشن اتنی آسان اور سہل ہو گئی کہ لوگ فوراً مجموعہ تیار کر لیتے ہیں، ورنہ ہمارے زمانے میں، ہمارے بچپن میں جو ہمارے بزرگ تھے، تو ان کے مجموعے جب وہ 30-40 برس لکھ چکے ہوتے تھے تبھی شائع ہوتے تھے۔ تو بہرحال میں بھی اسی روایت کا امین ہوں۔ اب میرے مجموعے کو شائع ہوئے بھی 15 برس گزر گئے ہیں، تو اب انشاءاللہ دوسرا مجموعہ آئے گا انشاءاللہ۔ اجمل بھائی، آپ کا تعارف، آپ کی شناخت کا اصل حوالہ شاعری ہے یا صحافت؟ نہیں، صحافت تو ایسی میں نے آپ کو بتا دیا ہے، ورنہ مجھے جو ہے کسی کو بھی نہیں معلوم، اور جو لوگ مجھے جانتے ہیں کہ میں کیا کرتا ہوں۔ اور ایک آدھ مشاعرے میں مجھے یہ کہہ کے جب بلایا گیا کہ اجمل سراج جو شاعر ہیں، صحافی ہیں، تو میں نے وہاں جا کے یہ کہا کہ اگر یہ تو میرا پروفیشن ہے، یہ تو میرا روٹی کھانے کا طریقہ، روٹی کھانے کا دھندا ہے کہ روٹی کمانے کا، تو میں نے کہا کہ اگر میں موچی ہوتا یا دھوبی ہوتا تو کیا آپ مجھے دھوبی شاعر کہہ کے بلاتے؟
تو یہ تو میرے لیے ایسے ہی ہے صحافت جیسے دھوبی ہونا یا موچی ہونا. صحافت کو کبھی بھی میں نے اپنے لیے باعث عزت و افتخار نہیں سمجھا اور نہ میں بتاتا ہوں, اس لیے کہ میں صحافت نہیں کر رہا ہوتا تو کسی کمپنی میں اور کہیں جاب کر رہا ہوتا, اس سے مجھے کوئی, میرا تعارف جو ہے وہ ظاہر آپ جانتے ہیں کہ شاعری ہے. سر اجمل سراج پاکستان کے بر صغیر کے شعری حلقوں میں ایک بڑا توانا حوالہ ہے. محبت ہے آپ کی. اب ہمارے اردو بحرین کے ناظرین یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کی شعری کیفیات کیا ہے اور آپ کے شعری ادراک کے لوازمات کیا ہیں؟ اصل میں شعری کیفیات تو جو شاعری میں وارد ہوئی ہیں وہی ہیں, اور شعری ادراک وہ بھی جو ہے نا بالکل ایسا ہی ہے کہ جو مرغی ہوتی ہے نا وہ انڈا تو وہ دیتی ہے, لیکن اس کو معلوم تھوڑی ہوتا ہے کہ یہ اس کے انڈے میں جو ہے وہ کیا کیا اجزاء شامل ہیں اور کیا نہیں ہے. تو اس کا کام تو انڈا دینا ہے, اس کو کیا معلوم کہ جو ہے اس میں کتنا پوٹاشیم ہے اور کتنا کون سا سلفیٹ ہے اور کون سا کیا ہے, اسے کیا معلوم. تو ہمیں تو کچھ ایسا اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کے کیا کن چیزوں سے جو ہے وہ ترکیب بنی ہے. چلے ہم یوں کر لیتے ہیں کہ نئے شعراء یا جو اچھی شاعری کرنے والے شعراء کو اچھا کہنے کے لیے کیا کرنا چاہیے, ان کو کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ یہ شاید میں بتا سکوں. اصل میں دیکھیں, کوئی بھی جو آرٹسٹ ہوتا ہے کسی بھی آرٹ کا ہو, یا پینٹر ہو, چاہے گلوکار ہو, چاہے وہ شاعر ہو, تو اصل تو اس کی شخصیت ہوتی ہے اور اس کی شخصیت سے برآمد ہوتی ہے شاعری. تو میں نے ہمیشہ اپنے دوستوں سے اور اپنے نوجوان دوستوں سے اور جو بھی نئے لوگ ملتے ہیں تو میں ان سے ایک ہی بات کرتا ہوں کہ آپ اپنی شخصیت کی طرف جو ہے وہ نظر رکھیں اور اپنے خلوص کو چیک کرتے رہیں آپ, کہ آپ کے اندر خلوص کی جو مقدار ہے, جو آپ کا اخلاص ہے, اس کا کیا لیول ہے. اور جب آپ جیسے ایک میرے دوست جو ہے, میں نے ان سے کہا کہ تم وہی ہو جو کسی کتے کو اس کا پھٹا ہوا سر دیکھ کے بیٹھ جاتے تھے رونے کے لیے کہ یار یہ کتا جو ہے یہ کیسے جا رہا ہے اور اس کو کتنی بڑی چوٹ لگی ہوئی ہے, اور آج جو ہے وہ تم وکیل ہو گئے ہو, تو تم ایک بیوہ جو تمہارے پاس آتی ہے اپنی بیٹی کو لے کر اس کی خلا کے لیے, تو تم اس کو بھی جو ہے وہ اس سے بھی اتنی بڑی فیس لے لیتے ہو, تو تمہارے اندر کتنا بڑا چینج آ چکا ہے. پھر تم سوچتے ہو کہ تم سے شاعری کیوں نہیں ہو رہی, تو شاعری تم سے کیسے ہوگی. تمہارا وہ جو خلوص تھا جس سے جو یہ برآمد ہوتا ہے آرٹ, جس چیز سے بنتا ہے, وہ تو تم نے اپنا کہیں پھینک دیا ہے, وہ ختم کر دیا ہے. تو جو بنیادی جوہر ہے کسی بھی شاعر کے لیے یا آرٹ کے لیے, آرٹسٹ کے لیے, وہ اس کا مخلص ہونا, اس کا خلوص ہونا, پرخلوص ہونا, اور اس کے اخلاص کا لیول اگر بڑھ جائے. ہوتا نہیں ہے ایسا, عام طور پہ انسان بہت بڑے اخلاص کو لے کے پیدا ہوتا ہے اور اس کا کم ہوتا چلا جاتا ہے. جب وہ قبر تک پہنچتا ہے تو وہ بالکل جو ہے اس کا اخلاص جو ہے وہ مٹ چکا ہوتا ہے اور دنیا کے معاملات میں جو ہے وہ اس کو ختم کر چکا ہوتا ہے. تو شاعری کے لیے جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں, لوگ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ پڑھنا اور بہت زیادہ یہ, میں اس بات کو جو ہے وہ نہیں اس طرح سے سمجھتا. شاعر کے لیے ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ جو محبوب خزاں کا شعر ہے کہ بات یہ ہے کہ آدمی شاعر یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, ہے نا. تو ایک تو آپ شاعر ہو, یعنی آپ شاعر ہیں, اس کے بعد کی باتیں ہیں یہ ساری کہ آپ شاعر ہیں, پھر اس کے بعد آپ نے اپنے آپ کو کس طرح سے بچایا ہے بالکل زمانے کی دستبرد سے, دنیا کے معاملات سے. کیا آپ بھی بالکل ویسے ہی دنیا کے لپیٹے میں آ گئے ہیں جیسے دنیا کا ہر فرد آیا ہوا ہے, تو سمجھ لیں کہ پھر آپ کے لیے وہ امکانات نہیں ہیں جو کسی شاعر کے لیے ہیں. پھر اس کے بعد ایک بات اور ہے, یہ چونکہ سوال بہت اہم ہے اور بڑا لمبا اس کا جواب ہے, پھر بھی میں مختصراً عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ شاعر کو
استغراق چاہیے ہوتا ہے، اس کو ایک ارتکاز چاہیے ہوتا ہے کہ وہ اپنے خیال کے پیچھے کس طرح سے جو ہے وہ اس کی نظر اپنے خیال پر، اس کا دماغ، اس کا دل، اس کا وجود، شاعری اس میں وجود کی پکار ہے، صحیح، تو اس کا وہ کتنا انوالوڈ ہے، یعنی اپنے خیال کو، وہ ایک خیال کو پکڑنا یا اس کو تسخیر کرنا شاعر کا کام ہے۔ تو اس شہری زندگی میں اور اس صنعتی زندگی میں آدمی کتنا جو ہے مستغرق ہو، کتنا اس کی طرف ارتکاز کر سکتا ہے، وہ جتنا جو کر لیتا ہے اس کا اتنا بڑا کام ہو جاتا ہے۔ سر کہا جاتا ہے کہ شاعری پورا آدمی چاہتی ہے، اس سے مراد کیا یہ ہے کہ شاعر سب کچھ چھوڑ دے، محض شاعری کرے، باقی معاملات زندگی سے پہلو تہی کرے، یا اس کا کچھ تصوراتی مطلب کچھ اور ہے؟ یہ جو ابھی ہم نے اتفاق سے جو پہلے بات کی ہے یہ وہ اسی بات کے ذیل میں ہے۔ اس کی بات پورا آدمی، شاعری پورا آدمی مانگتی ہے۔ اچھا، شاعری ہی نہیں، کوئی بھی کام آپ ہاف ہارٹلی کریں گے، کوئی بھی کام آپ جو ہے وہ اپنے پورے وجود کی پریزنس کے ساتھ اگر آپ نہیں کریں گے تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ اس کی وہ کوالٹی نہیں پیدا ہوگی، شاعر چہ جائے کہ شاعری۔ اور یہ سلیم احمد کا جملہ ہے کہ شاعری پورا آدمی مانگتی ہے۔ وہ سلیم احمد نے کہا کہ جیسے عورت پورا آدمی مانگتی ہے، بالکل اسی طرح شاعری بھی پورا آدمی مانگتی ہے۔ اب یہاں پورا آدمی سے مراد یہ ہے کہ کہیں وہ تقسیم تو نہیں ہے، جو ابھی ہم نے بات کی تھی پہلے، اس کی ہم نے کسی نہ کسی حد تک ہم ابھی پہلے اس بات کو کر چکے ہیں کہ کہیں وہ گھرا ہوا تو نہیں ہے دنیا کے جھمیلوں میں اور چیزوں میں۔ اچھا، ایک شعر ہے عزیز حامد مدنی کا، جی، وہ کہتے ہیں کہ ماتم کی انجمن ہو کہ بزم نشاط ہو، واہ، ماتم کی انجمن ہو کہ بزم نشاط ہو، شامل ہے ایک ادائے کنارہ کشی سے ہم۔ واہ واہ، اب یہ جو ادائے کنارہ کشی ہے نا، یہ شاعر کا شیوا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے لیکن وہ آپ کے ساتھ نہیں ہوتا، یعنی وہ بھی بالکل دو پاؤں پہ چل رہا ہے، وہ بھی کوٹ پینٹ پہنا ہوا ہے، وہ بھی وہی برگر کھا رہا ہے، لیکن وہ اس میں لتھڑا ہوا نہیں ہے، اس سے دور ادائے کنارہ کشی کہ ماتم کی انجمن ہو کہ بزم نشاط ہو، شامل ہے ایک ادائے کنارہ کشی سے ہم۔ تو شاعر جو ہے وہ یعنی پورا آدمی مانگتی ہے، اس کا مطلب یہی ہے، اس کا مطلب کہیں یہ نہیں ہے کہ یہ وہ آدمی ہے جو غار میں جا کے بیٹھا ہوا ہے۔ اگر وہ آدمی غار میں جا کے بیٹھ جائے گا یا پہاڑ پہ چڑھ کے بیٹھ جائے گا تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ وہ شاعری نہیں کر سکتا۔ شاعری وہ جب کرے گا جب وہ سماج میں ہوگا، جب وہ شادی کرے گا۔ میں شادی کرنے کا کوئی پرٹیکولر بات نہیں کر رہا، شادی کرے گا کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا میں آئے گا اور دنیا کے معاملات سے ریلیٹ کرے گا، کہیں کمائے گا، وہ جو دکھ اٹھانے ہیں اس کو، وہ جو چیزوں کو سمجھنا ہے، برتنا ہے، وہ سب اس کے بروئے کار جبھی آئیں گی کہ جب وہ سماج میں موجود ہوگا، لیکن توجہ اس کی شاعری ہی پر ہوگی، توجہ کا ارتکاز، یہ وہ ہے پورا آدمی۔ سر گزشتہ 20-30 سال میں جو غزل کہی گئی، کیا آپ اس سے مطمئن ہیں؟ اور جو اب غزل کہی جا رہی ہے، ان دونوں کے تقابل کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دونوں میں سے کون سی غزل بہتر ہے؟ اصل میں نا دیکھیے، ایک سفر ہے اور اس میں اس کو ہم جو ہے نا اس طرح سے نہیں ناپ سکتے کہ کون سا بہتر ہے یا کون سا بہتر نہیں ہے۔ اور جو غزل اس وقت کہی جا رہی ہے اور جو غزل 20-25 برس پہلے لوگوں نے کہی، یعنی 70 کی دہائی کے جو شعراء ہیں، ثروت حسین، جمال احسانی، پروین شاکر اور اس قبیل کے جو اور شاعر ہیں، سلیم کوثر، صابر ظفر، اور میں شاید نام کچھ جو ہے وہ ترتیب سے نہ لے پاؤں، بہت سارے نام ہیں۔ 70 کی دہائی میں بہت اہم شاعر غزل میں آئے اور شاعری میں آئے، بلکہ نظمیں بھی کہی گئیں، نثری نظمیں بھی کہی گئیں۔
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی تک بالکل ویسے ہی ہے، یعنی 80 کی دہائی کے لوگ، پھر اس کے بعد جو لوگ آئے اور آج تک آج بھی جو ہے بہت اچھا کہنے والے نوجوان جنہوں نے ابھی 4 سال ہوئے ہیں، 5 سال ہوئے ہیں کہتے ہوئے، یا 10 برس ہوئے ہیں جنہیں، وہ بہت اچھا کہہ رہے ہیں. اور جو اگر ہم یہ کہیں کہ 20 برس پہلے جو غزل لکھ رہے تھے تو اس میں برا کہنے والے اس وقت بھی موجود تھے. تو یہ تو جو ہے نا ہر عہد کا ایک جیسا معاملہ ہے. آج بھی جو ہے وہ کراچی میں ثانی سید ہے، بہت اعلیٰ غزل گو ہے، 25 سال کا ہوگا زیادہ سے زیادہ. یا جیسے ابھی آپ ذکر کر رہے تھے مومن کا، تو مومن کی کیا بات ہے نا، مومن کی کیا بات. ایسی ایک بچہ ہے جو میٹرک میں ہے، حذیفہ ہارون نام ہے، بہت اچھی غزل میٹرک میں ہے. مومن تو ایم اے میں ہے، مومن تو ایم اے کر لیا ہے اس نے، لیکن حذیفہ ہارون ہے وہ میٹرک میں ہے، وہ بہت اچھا شاعر ہے. تو اسی طرح سے بلوچستان میں ایک لڑکا ہے، مجھے اس کا شاید ابھی نام یاد آ جائے. تو نئے لوگ بھی بہت اچھا کہنے والے ہیں، اور جو 20 برس سے جو لوگ کہہ رہے ہیں ان میں بھی بہت اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں. لیکن اس عہد میں ایک جو عجلت کا مظاہرہ کیا ہے اس عہد کے لوگوں نے، وہ بہرحال کاتا اور لے دوڑی والا جو معاملہ ہے وہ ہے کہ وہ اس میں وہ شعر اتفاق سے مومن کا یاد آ رہا ہے، وہ میرے قریب ہے چونکہ کہ ابھی وہ شعر جو لکھا نہیں ہے ابھی سے وہ سنانے کی پڑی ہے. تو ابھی تو یعنی ایسا بھی ہے کہ جو ہم لوگ عجلت میں، یہ جو نئی نسلیں ہیں ان کو بہرحال ایک عجلت کا مظاہرہ انہوں نے کیا ہے کہ بہت جلد بازی میں ان کے مجموعے شائع ہوتے ہیں. یہ ایک چیز ہے. لیکن اس دور میں بھی ایسے ہمارے ساتھ ہم دیکھتے ہیں، ایسے نوجوان ہیں، ایسے لوگ ہیں کہ جو ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں. اسی سے ایک منسلک سوال ہے محترم اجمل سراج صاحب کہ کیا ہمارا شاعر عصری مسائل کا ادراک پوری طرح رکھتا ہے؟ بالکل. اگر شاعر ہے تو دیکھیں، اب بہت سارے لوگ ایسے ہیں اس عہد میں کہ جو شاعر ہیں ہی نہیں، اور وہ شاعری کی مسند پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور اسی طرح سے بہت سارے لوگ ہیں جو گلوکار نہیں ہیں اور وہ گا رہے ہیں. تو ہر جگہ جو ہے نا، مثلا سلیم احمد کا ایک مصرع ہے کہ مرد اس دور کے نامرد ہیں، زن ہے نازن. ٹھیک ہے، مرد اس دور کے نامرد ہیں، زن ہے نازن، اور دنیا کی ہر ایک چیز ہے اس کا سمبل. تو جو لوگ جو ہے، یعنی اس عہد میں یہ ہوا ہے کہ جو مسیحا ہے وہ مسیحا نہیں ہے، جو لائر ہے وہ لائر نہیں ہے، جو وکیل، یعنی کہ جو ہر شعبے میں ایسے لوگ موجود ہیں. یعنی اساتذہ ہیں تو وہ اساتذہ نہیں ہیں، وہ ملازم ہیں، اور وہ تھوڑے سے پیسوں کے لیے جو ہے وہ ایم فل کرتے ہیں، تھوڑے سے پیسے بڑھنے کے لیے پی ایچ ڈی کرتے ہیں. تو یہی شاعروں کا بھی حال ہے. اچھا، مجھے یہ خیال آیا کہ اس طرح تو ادبی اس شعبے میں، شعر و ادب کے شعبے میں رویوں کا بحران پیدا ہو رہا ہے. ناموزوں، غیر موزوں لوگوں سے غیر موزوں رویے سامنے آ رہے ہیں. اس کا پھر علاج کیسے کیا جائے؟ اس کی روک تھام کیسے ہو؟ یہ تو اس پہ روک تھام کا تو کوئی معاملہ نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے کوئی بند باندھ سکیں. بس یہ ہے کہ جو جینوین لوگ ہیں، جب وہ اپنا کام پورا کریں گے توجہ سے، تو یہ نان جینوین لوگ خود پیچھے ہٹ جائیں گے. اچھا، جس وقت جو ہے وہ جب جینوین لوگ اپنا کام نہیں کر رہے ہوتے تندہی سے، اور وہ اپنے کام کو سر انجام نہیں دے رہے ہوتے، تو نان جینوین لوگ جو ہے وہ سامنے آتے ہیں. اور آج کا شاعر جو ہے وہ شاعر سے زیادہ انٹرٹینر ہے، بھانڈ ہے، اور جوتے مارنے والا شاعر ہے، جو 2 جوتے لے کے ایک دوسرے پہ مار کے جو ہے وہ پنجاب میں جو ہے وہ شادیوں میں لطیفے سناتے تھے. وہ آج کا شاعر ہے. وہ اسٹیج پہ ایسے کر کے مائک لے کے آ جاتا ہے اور لوگوں کو ہنسانے کی کوشش اور لوگوں کو انوالو کرنے کی کوشش کرتا ہے. وہ اپنے شعر سے نہیں، وہ اپنی حرکات سے، وہ اپنے کپڑوں سے، وہ اپنے بالوں سے، وہ اپنے جوتوں سے،
وہ اپنی الٹی سیدھی حرکتوں سے جو ہے وہ سامعین کو اٹریکٹ کرتا ہے، نہ کہ اپنے شعر سے. تو یہ تو اس عہد کا ایک المیہ ہے. بہرحال سر پھر آئندہ عہد میں زندہ رہنے کے لیے کس قسم کے شاعر کو آئندہ عہد میں زندہ رہنے کے لیے کس قسم کے ادبی سرمایہ کی ضرورت ہے؟ نہیں، اصل میں دیکھیے کہ یہ سب چیزیں جو ہے نا ہر عہد میں ہوتی رہی ہیں اور کوئی عہد اس سے خالی نہیں ہے. یعنی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آج جیسے میں نے ابھی بتایا ہے کہ شاعر انٹرٹینر ہو گیا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ شاعر پہلے انٹرٹینر نہیں ہوا. پہلے بھی جو ہوا، مجھے یاد ہے کہ میرے بچپن میں جو لوگ تھے، جو بڑے لوگ تھے، عزیز حامد مدنی اور سلیم احمد اور قمر جمیل اور اس سطح کے جو لوگ تھے، میں نے مجنو گورکھپوری کو دیکھا ہے، میں نے اختر حسین رائے پوری کو دیکھا ہے. تو یہ جو لوگ تھے، یہ لوگ جو ہے وہ احمد فراز کو جو ہے وہ ٹین ایجر کا شاعر کہتے تھے. یعنی ان کے لیے آج ہم جن لوگوں کے نام نہیں لینا چاہتے کہ جو لوگ آج اس طرح کے ہیں، ان کے لیے احمد فراز تھا. یہ عہد کا تفاوت ہے کہ اس وقت جو ہے احمد فراز جیسا ایک اعلیٰ شاعر ان لوگوں کی نظر میں وہ ایسا، ان کو ایسا لگتا تھا یہ انٹرٹینر ہے، یہ تو لوگوں کو جو ہے وہ خوش کرنے کے لیے شاعری کر رہا ہے. تو ایسا ہوتا ہے. لیکن اب آج کا جو شاعر ہے، مقبول شاعر، دیکھیے جس وقت اقبال زندہ ہیں، موجود ہیں روئے زمین پر، تو اسی وقت جو ہے وہ ساحر بھی ہے، اسی وقت جگر بھی ہے، اسی وقت جو ہے اقبال سے زیادہ جو ہے وہ جگر کا فیم تھا اور اختر شیرانی کا فیم تھا. یعنی اختر شیرانی بہت زیادہ فیم تھے، لیکن کیا آج ہم اقبال اور اختر شیرانی کو ساتھ رکھ کے دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں. تو یہ وقت اور بہت جلد اور بہت سرعت سے اور بہت تیزی سے جو ہے نا ادب کے فیصلے نہیں ہوتے. ادب کے فیصلے جو ہے ان کو صدیاں لگتی ہیں. سر موجودہ عہد میں جو ابلاغیات کا بے ہنگم پن ہے، آپ کے خیال میں اس نے شعری اقدار کو متاثر کیا، اور اگر کیا تو کیسے؟ ہاں، یہ ہوا ہے ایسا. اور ایک زمانہ تھا کہ کوئی شاعر، کوئی ادیب، کوئی افسانہ نگار، کوئی ناول نگار، وہ اپنے کلام کو اس کی ترویج و تبلیغ کے لیے رسائل شائع کرتے تھے، رسالے نکالتے تھے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ پچھلی صدی میں جو 50 برس پچھلی صدی کے ہیں یا اس سے بھی پہلے چلے جائیں تو شاذ و نادر کوئی ایک آدھی کوئی ایسا ادیب یا شاعر ملے گا جس نے رسالہ نہ نکالا ہو. لیکن آج ایسا ہے کہ ادیب، شاعر یا کوئی بھی آرٹسٹ یا کوئی بات کہنا چاہتا ہے تو اس کے پاس میڈیم موجود ہے. جو ذرائع ابلاغ ہیں وہ اتنے فاسٹ اور اتنے زبردست ہیں کہ وہ ہمارا منہ چڑھا رہے ہیں کہ بھائی تمہارے پاس کوئی بات ہے کہنے کی تو کہو، تمہارے پاس تو جو ہے وہ میڈیم موجود ہے. یہ پورا چینل ہے، یہ جو میرے ہاتھ میں ہے یہ چینل ایک چینل کی حیثیت اختیار کر گیا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا میں ایسی آواز رکھتا ہوں، کیا میں اتنا اچھا گلوکار ہوں کہ میں اس سے جو ہے وہ اپنے فن کی ترویج کر سکوں؟ تو اس کا جواب جو ہے وہ نہ میں آتا ہے کہ اس عہد میں ابلاغ کے جو ذرائع ہیں وہ تو اتنے کمال ہیں کہ اب صرف وہ بات لے کے آنی رہ گئی ہے جو آپ کے پاس ہے. تو کسی کے پاس وہ بات ہی نہیں ہے کہ وہ پیش کر سکے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ شاعری کے نام پہ کوئی بھی خاتون، کوئی بھی مرد، کوئی بھی چیز جو ہے وہ لے کے کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ شاعری ہے. تو شاعری تو نہیں ہے. شاعری تو ایک ایسی جادوئی چیز ہے ایک جو جب پیدا ہوتی ہے تو ہوتی ہے. بہت سارے اس عہد میں بھی لوگ شاعر ہیں اور بہت اچھے شاعر ہیں. بالکل صحیح. سر آپ بحرین تشریف لائے اور یقیناً آپ کا آنا بحرین کے ادبی حلقوں کے لیے خوشخبری ہے. آپ جب بھی آپ تشریف لاتے ہیں ایک بڑی توانائی محسوس کرتے ہیں ہم. تو خلیجی ممالک میں جو تنظیمیں زبان و ادب کی خدمت کر رہی ہیں، اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں؟ بھائی ان لوگوں کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے
اور بطور خاص اگر بحرین کی بات کریں تو میں بلا مبالغہ شاید یہاں 8ویں 9ویں بار آیا ہوں گا اور بار بار آیا ہوں۔ بحرین تو مجھے بالکل، بحرین کی تو بالکل مثال ہی بالکل جدا ہے۔ بحرین میں صرف ادبی معاملہ نہیں، بحرین کا پورا جو مزاج ہے نا وہ بہت زیادہ آرٹ اور ادب کے قریب ہے، یعنی جتنی بھی خلیجی ممالک اور یہ عرب دنیا ہے ان سب سے مختلف ہے۔ اور پھر بحرین میں جو یہ جو تنظیمیں ہیں، فخر بحرین ہو یا فروغ اردو ہو یا ثقافہ والے ہوں یا علی گڑھ والے ہوں یا ان کے علاوہ بھی اور جو لوگ ہیں جن کے نام میں نہیں جانتا، تو ان لوگوں کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ اور اس وقت تو یوں سمجھ لیجئے کہ قطر اور بحرین یہ دو ہی مرکز ہیں کہ جہاں ادب کی ترویج یا شعر کی ترویج کے لیے کچھ ہو رہا ہے، باقی تو سب لوگ سوئے ہیں۔ سر مجھے یاد آیا نثری نظم کا کیا مستقبل ہے؟ نثری نظم کا مستقبل یہ ہے کہ نثری نظم کو جب کوئی شاعر ملے گا کوئی بڑا اور جس میں جان ہوگی تو وہ نثری نظم کو جو ہے وہ بہت آگے لے جائے گا۔ اس وقت تو نثری نظم جن لوگوں نے کہی ہے تو ان میں کچھ لوگ حیات ہیں، جیسے افضال احمد سید، ذیشان ساحل کا بھی انتقال ہو گیا، ثروت حسین نے بہت اچھی نثری نظمیں کہی ہیں، سارہ شگفتہ نے بہت اچھی نثری نظمیں کہی ہیں، نسرین انجم بھٹی تھیں وہ بہت اچھی نثری نظم کہتی تھیں۔ تو نثری نظم جو ہے میرے نزدیک، میں دوبارہ کہوں گا میرے نزدیک اگر میں نے جو اصناف دیکھی ہیں شاعری کی، ان میں اگر سب سے مشکل اگر کوئی صنف ہے تو وہ نثری نظم ہے۔ نثری نظم یعنی کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس نے نثری نظم، جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ نثری نظم، وہ نثری نظم نہیں ہوتی۔ نثری نظم کہنا انتہاؤں کا مشکل کام ہے میرے نزدیک، کیوں کہ اس میں کوئی آپ کو کوئی بندھا ٹکا کوئی خاکہ نہیں ملتا کہ بھئی یہ ردیف ہے، یہ قافیہ ہے، یہ بحر ہے، یہ اس کے اوزان ہے۔ نثری نظم میں کچھ نہیں ہے، ایک صحرا ہے لق و دق اور اس میں آپ کو جو ہے وہ گلزار کھلانے ہیں۔ نثری نظم ایک ایسا کام ہے کہ کوئی چیز نہیں ہے، نہ آپ کو بانس ہے نہ بلی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور آپ کو ایک خیمہ لگانا ہے یا آپ کو باغ بنانا ہے، نہ کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ باقی جو اصناف ہیں تو ان میں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ چیزیں آپ کو دی گئی ہیں کہ بھئی یہ دیوار ہے، یہ دروازہ ہے، یہ کھڑکی ہے، تو آپ ایک گھر بنا لیں۔ لیکن نثری نظم تو بالکل ایسا ہے کہ جیسے بالکل ایک صحرا میں کوئی خیمہ تاننا یا کوئی چیز لگانا اور اس میں کوئی حسن پیدا کرنا، کوئی بات کرنا۔ تو نثری نظم بہت مشکل ہے۔ نثری نظم جن لوگوں نے لکھی بھی ہے آج تک تو انہوں نے بھی کوئی ایسا اتنا بڑا کمال نہیں کیا کہ نثری نظم جو ہے وہ ایک عام قاری تک پہنچ پاتی۔ سر موجودہ شاعر، کیا آپ کے خیال میں اس کا شعر یا اس کی ذہنی رسائی عصری مسائل کا حل پیش کر رہی ہے؟ بالکل کسی حد تک ہے، اور ایسا کبھی بھی نہیں ہوا ہے کہ شاعر ہوں اور وہ اپنے عصر کو بھول کے شاعری کر رہے ہوں۔ جو جینوین لوگ ہیں اگر آپ ان کا کلام مرتب کریں گے، چاہے وہ بالکل نوجوان ہوں یا سینئر لوگ ہوں، جو بھی ہم عصر اس وقت حیات لوگ ہیں، اگر آپ ان کا کلام یکجا کریں گے، ان کی شاعری پڑھیں گے تو آپ اپنے دور کی تاریخ مرتب کر سکتے ہیں بلا شبہ۔ سر پاکستان میں جو ادارے زبان و ادب کی ترقی اور ادبی سرمایہ کو آئندہ نسلوں کے لیے محفوظ کرنے کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، ان کی کارکردگی کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ نہیں، وہ تو سب نوکریاں کر رہے ہیں، اور کوئی 17 گریڈ کا ہے، کوئی 18 گریڈ کا ہے، کوئی 22 گریڈ کا ہے۔ ان کا کام بہرحال نوکریوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ میں نے ابھی پہلے بھی عرض کیا کہ جو استاد ہے وہ استاد نہیں ہے، اور اسی طرح سے جو ڈاکٹر ہے وہ ڈاکٹر نہیں ہے، وہ اپنے معاش کی سرگرمیوں میں مبتلا ہے۔ تو یہ جو ادارے ہیں، چاہے وہ اکیڈمی آف لیٹرز ہو، چاہے وہ مقتدرہ قومی زبان ہو،
چاہے وہ اور دوسرے مجلس ترقی ادب ہو، ان کا کام کسی حد تک ایک ضمنی اور ذیلی سطح پر تو کچھ نہ کچھ انہوں نے کام کیا ہے، اور جب کوئی اس میں ڈھنگ کا آدمی کوئی آ جاتا ہے، جیسے آج کل مجلس ترقی ادب میں تحسین فراقی صاحب ہیں، تو انہوں نے کچھ چیزیں بہرحال کتابیں شائع کرنا ان کا کام ہے، کلاسکس تو انہوں نے کیا ہے، مگر اگر ہم یہ کہیں کہ ان اداروں سے جو ہے وہ ادب کی ترویج اور اس کے ارتقاء کا کوئی کام ہو رہا ہے، تو میں تو نہیں سمجھتا کہ ایسا ہو رہا ہے۔ اردو بحرین کے ناظرین کے لیے یقیناً اور شعراء اور طلباء کے لیے یقیناً محترم اجمل سراج کی رائے اس حوالے سے سند کا درجہ رکھتی ہے کہ آپ خود عصری ادب میں ایک بلند مقام رکھتے ہیں۔ بات نثری نظم کی ہو رہی تھی، آپ کی رائے جاننا چاہیں گے کہ کیا نثری نظم کو آسانی سے آزاد نظم میں تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جو خیال ہوتا ہے وہ اپنی صنف کو خود منتخب کرتا ہے، اور جب کوئی بھی خیال آتا ہے، یعنی ایک خیال ایسا ہے کہ جو ناول کی صنف میں ظاہر ہوگا، ایک خیال ایسا ہے کہ جو ناولٹ کی صنف میں ظاہر ہوگا، ایک خیال ایسا ہے کہ جو افسانے کی صنف میں ظاہر ہوگا، کچھ خیال ایسے ہیں، کچھ افکار ایسے ہیں جو غزل اس کے لیے بہتر ہے، شعر اس کے لیے بہتر ہے۔ ایسے ہی جو آپ کے احساسات، جذبات اور خیالات اور افکار ہیں وہ اپنی صنف کو خود ڈھونڈ کے لے کے آتے ہیں، تو یہ بالکل ایسے ہی ہوگا کہ جیسے اگر آپ نے آزاد نظم یعنی نثری نظم کو پابند کر دیا یا اس کو آزاد کر دیا، آزاد نظم کی فارم میں لکھ دیا، تو یہ بالکل ایسے ہی ہوگا جیسے کسی دوسرے کا کوٹ آپ نے کاٹ پیٹ کے چھوٹا کر کے بچے کو پہنا دیا، یعنی وہ ایک بنی ہوئی چیز ہوگی، بنائی ہوئی چیز ہوگی، اور اس کی جو اوریجنلٹی ہے وہ بہرحال متاثر ہوگی۔ تو نظم جو ہے نثری نظم میں ایک بات عرض کروں، یہاں ہم نثری نظم پہ اتنی بات کر رہے ہیں اور میں نے اس کی ایک حمایت پہ بھی بات کی کہ نثری نظم جو ہے وہ انتہائی مشکل صنف ہے، تو میں آپ سے عرض کروں کہ میں نثری نظم کے متعلق یہ سمجھتا ہوں کہ نثری نظم ایک ایسی کیفیت کا اظہار ہے کہ جب آدمی پھٹ پڑتا ہے، اور جب آدمی پھٹ پڑتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ وہ کیا لفظ بول رہا ہے، کیا بات کر رہا ہے، کیا وہ گالی بک رہا ہے، کیا وہ غصے میں جو ہے وہ آل فال بول رہا ہے، یہ برملا اظہار ہے۔ جی، یہ وہ اظہار ہے۔ نثری نظم میں سمجھتا ہوں کہ ایک شدت جذبات سے مغلوب کوئی کلام جب بیان ہوتا ہے تو وہ نثری نظم ہے۔ جیسے دیکھیں ایک بچے نے سمندر کو دیکھا اور بے اختیار کہا، ہو زندہ پانی، واہ، زندہ پانی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نثری نظم کا ایک اظہار ہے، صحیح، کہ اس نے بے اختیار جو ہے، اس کو تو معلوم بھی نہیں بچے کو کہ شاعری کیا ہے، اصناف کیا ہے، لیکن اس نے جب کہا اس کو زندہ پانی، تو یہ میرے نزدیک شاعری ہے کہ اس نے سمندر کو بچے نے دیکھا۔ یہ واقعہ ہے، یہ سلیم احمد کی بیٹی کا واقعہ ہے کہ یہ لوگ کچھ ادیب گئے ہوئے تھے سمندر پہ پکنک منانے، تو وہ ان کی بیٹی جو آج خود اس کے بچے جوان ہیں، تو اس نے جب سمندر کو دیکھا تو اس نے کہا او زندہ پانی۔ اس کے بعد ساقی فاروقی نے اپنے کلیات کا عنوان رکھا زندہ پانی سچا، تو اس نے اس میں سچا کا اضافہ کیا۔ تو یہ ہے کہ ایک اظہار کی ایک بے ساختگی، اور ایسی بے ساختگی کہ جس میں ساری چیزیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں، وہ نثری نظم ہے۔ سر، ایک اچھے شاعر کی ذہنی بالیدگی کے لیے کیا ضروری ہے؟
ذہنی بالیدگی کے لیے کیا ضروری ہے، وہ تو ہم نے جو باتیں کی ہیں وہ وہی ہے کہ وہ چیزوں پر گہری نظر رکھے اور اپنی نظر کا ارتکاز پہچانے، اپنی نظر کے ارتکاز کو پیدا کرے اور اس کو پھر قائم کرے، اور اشیاء کو، چیزوں کو، لمحوں کو، جو بھی اس کے ساتھ کائنات میں جو جو چیزیں موو کر رہی ہیں، جو وہ سب ان کو جو ہے غور و فکر کرے، ان کو دیکھے، تو یقیناً اس کی ذہنی بالیدگی کا یہی سامان ہے، اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ سر، پاک و ہند میں اردو کے ادبی سرمایہ کو محفوظ کرنے کے حوالے سے، اس کو ترقی دینے کے حوالے سے کئی ادارے کام کر رہے ہیں. ان کی کارکردگی کے حوالے سے اور مستقبل میں مطلب آپ کی کیا توقعات ہیں؟ کیا آپ مطمئن ہیں؟ نہیں، میں بالکل غیر مطمئن ہوں، اور جس طرح سے ہمارے دیگر ادارے، یعنی صرف یہی ادارے نہیں، کوئی کام نہیں کرتے، بالکل اسی طرح سے ہے. اب دیکھیے، مقتدرہ قومی زبان نے عرصہ ہوا کہ اپنے جو پاکستان گورنمنٹ ہے وہ اس کو کہا کہ آپ جو ہے اردو میں تمام خط کتابت کریں اور تمام چیزیں جو ہیں وہ اپنی زبان میں کریں، اپنی زبان میں بچوں کو پڑھائیں، لیکن ہمارے یہاں ایسا نہیں ہو سکا ہے ابھی تک. بہرحال اداروں نے جیسے مقتدرہ کا مجھے معلوم ہے کہ مقتدرہ قومی زبان نے اپنا کام تو کیا ہے، لیکن اب اس کا امپلیمنٹیشن ابھی تک نہیں ہوا ہے. نفاذ اردو کا جیسے مسئلہ ہے. اسی طرح اکیڈمی آف لیٹرز ہے. اب اکیڈمی آف لیٹرز جو کام کر رہا ہے، اس کا کام یہ ہے کہ جو بھی پاکستان میں جو ادیب شاعر موجود ہیں، چاہے وہ کسی بھی زبان میں ہوں، وہ ان کی خبر گیری کرے، ان کے معاملات کو دیکھے، اور چاہے وہ ان کے معاشی پہلو ہوں یا اور سماجی معاملات ہوں. تو ابھی تک تو میرے خیال میں کچھ نہیں ہوا. میں سمجھتا ہوں اکیڈمی آف لیٹرز میں جو لوگ جو اس کا کام تھا وہ اس نے ابھی تک جو ہے اس کو سر انجام نہیں دیا. ریختہ کے حوالے سے کیا فرمائیے گا؟ ریختہ ایک ویب سائٹ ہے، اور اس نے بہرحال ایک کام کیا، اور انہوں نے بڑی تندہی سے ایک پرائیویٹ سیکٹر میں یہ کام کیا، اور بہت اہم کام انہوں نے یہ کیا کہ اردو کے بہت بڑے ذخیرے کو سمو لیا ہے اپنی ویب سائٹ میں، اور لوگ اس سے فیضیاب ہو رہے ہیں اور ان کو داد دیتے ہیں سب. اب انہوں نے اس کی جو سماجی اس کا اظہار ہے وہ بھی شروع کیا ہے، یعنی پروگرامز کرنا اور سالانہ کوئی پروگرام کرنا، لوگوں کو بلانا. میرے نزدیک وہ اتنا اہم نہیں ہے جو ان کا سالانہ پروگرام کرنا ہے، شاعروں کو بلانا اور تقاریب کرنا. وہ تو بہت سارے ادارے کر رہے ہیں پہلے سے. وہ وہاں پر جشن بہارا کے نام سے جشن بہارا ٹرسٹ ہے، کامنا پرشاد ہیں، وہ کام کرتی ہیں. تو وہ تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. لیکن ریختہ نے جو ایک تو ویب سائٹ جو بنائی ہے وہ بہت زبردست ہے، اور اس نے بڑی کفایت اس نے کی ہے اور بہت کام کیا ہے. اور اس میں جو چیزیں، جو کتابیں ہم نے ریختہ میں جمع کر دی ہیں، یعنی ریختہ والوں نے، وہ بہرحال بہت بڑا کام ہے، بہت زبردست کام ہے. اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. اور اس میں خاص بات جو ہے، آپ دیکھیے کہ وہ ہندی سرکار سے ریلیٹڈ نہیں ہے. اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ اگر وہ ہندوستانی حکومت کے تابع ہوتی تو وہ اتنا کام بھی نہیں کر پاتا، اس لیے کہ لوگ اپنی نوکریاں سیدھی کر رہے ہوتے بس. محترم اجمل سراج صاحب، سر ایک نصابی سا سوال ہے کہ کسی مجموعہ کلام کی اشاعت میں کن باتوں کو مقدم رکھنا چاہیے؟ دیکھیں، پہلے تو جو کہ شاعری ہونی چاہیے. اچھا، مجموعہ کلام، ہاں مطلب مجموعہ کلام کوئی جلد اور 164 یا 144 کاغذ سیدھے A4 سائز کے کاٹ کے اور وہ بنانا، اور ان پہ کچھ کالے رنگ سے جو ہے وہ کچھ چیزیں ٹائپ کر دینا، یہ تو نہیں ہے جو کہ ہو رہا ہے. یعنی ایک شاعر پیدا ہوتا ہے، پھر وہ کم از کم بھی 20-25 برس شعر کہتا ہے، تب جا کے اس کا کوئی اس کے بالوں پر نکلتے ہیں، اس کی کوئی کیفیت ظاہر ہوتی ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے
ہمارے بچے ہوتے ہیں. ہمارا بچہ جو ہوتا ہے وہ جب 3 سال کا ہوتا ہے تو بھی وہ ہمارا ہی بچہ ہوتا ہے, لیکن جب وہ 24 سال کا, 21 سال کا, 22 سال کا ہوتا ہے تب جا کے اس کے جو ہے نا وہ رنگ روپ ظاہر ہوتے ہیں, اس کا پتہ چلتا ہے کہ یار کیا خوبصورت لڑکا ہے, کیا جوان ہے. تو بالکل ایسے ہی جو ہے نا وہ کم سے کم بھی جو ہے نا شاعر کو اتنا وقت لگتا ہے کہ جب اس کی چیزیں ظاہر ہوتی ہیں پھر وہ ان چیزوں میں کچھ کاٹ چھانٹ کرتا ہے. آپ دیکھیے غالب اور اقبال کو, یعنی غالب نے جتنا کلام ان کا اردو میں شائع ہوا ہے اس سے کہیں زیادہ کلام انہوں نے جو ہے وہ اپنا ترک کیا. نہیں, انہوں نے کاٹ کے پھینک دیا. ابھی گیان چند جین نے 10-20 سال پہلے متروکات اقبال شائع ہوئی, گیان چند جین کی. تو متروکات اقبال میں جو اقبال کا کلام ہے وہ اس کلام سے 1.5 گنا زیادہ ہے جو اقبال کا رائج کلام ہے. یعنی اقبال نے اتنا کلام کاٹ کے پھینک دیا جتنا جو ہے وہ ان کا کلام شائع ہوا ہے. تو آج کے شاعر اگر جن کے مجموعے شائع ہوتے ہیں اگر ہم انہیں دیکھیں تو وہ اس لیول پہ نہیں آتے کہ جو شاعری کا معیار ہے اور اس کے لیے جو کچھ کرنا ہوتا ہے اس کے لوازمات. یعنی ایک بات ہم کہتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آتا ہے لکھنے والے پر کہ جب اس کو یہ جاننے کے بجائے کہ اس کو کیا لکھنا ہے اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کو کیا نہیں لکھنا. تو اس دور سے جب آدمی گزرتا ہے تب جا کے جو ہے وہ اس کی کوئی چیز بنتی ہے. تو اس تک آنے سے پہلے ہی لوگ اتنے بڑے بڑے شاعر ہو جاتے ہیں. میں ابھی یہ واٹس ایپ پہ دیکھ رہا تھا کہ ایک بچہ جس کا ابھی میں نے نام بھی لیا تھا حذیفہ ہارون, تو وہ ابھی میٹرک میں ہے. اس نے اپنی ایک ساتھی شاعرہ کا ایک تصویر لگائی ہوئی ہے تو اس کے نیچے لکھا ہوا تھا گریٹ پوئٹس. تو گریٹ کا جو ہے وہ اتنا ایزی اس نے استعمال کیا ہے کہ ابھی اس کا پہلا دوسرا سال ہے شعر لکھنے کا. اور گریٹ پوئٹ جو ہے نا وہ 3 ہیں میجر پوئٹس, میر غالب اقبال, ہمہ شمہ اس میں کہیں ان کا کوئی گزر ہی نہیں ہے. چہ جائے کہ جو بچے آج کل لکھنے ابھی وہ گریٹ کا لفظ یوز کر لیتے ہیں. صحیح. سر بحرین آپ کئی دفعہ تشریف لائے, اس دفعہ بھی آپ کا آنا ہمارے لیے بہت باعث مسرت ہے. تو بحرین کی ادبی فضا پر آپ بحرین کی نظر ادبی رکھے فضا ہوئے بہت زبردست ہے. یہاں جو شعر کہا جا رہا ہے آپ اس حوالے سے کیا فرمائیں؟ بحرین کی ادبی فضا بہت اچھی ہے. اچھا, چونکہ یہاں شعراء کرام آتے رہتے ہیں اور بڑے بڑے شاعر آتے ہیں, انور شعور آتے ہیں, اور ابھی پچھلے دنوں میں جو لوگ ہم سے دور چلے گئے, رخصت ہو گئے, احمد فراز اور جون ایلیا اور اس سطح کے ہر سطح کے جو شاعر ہیں بڑی سطح کے وہ یہاں آتے رہے ہیں. اور آج بھی جو لوگ حیات ہیں وہ ان میں نامور لوگ اس شہر میں آتے ہیں, افتخار عارف ہوں یا پیرزادہ قاسم ہوں یا ہندوستان سے جو شعراء کرام آتے ہیں جیسے راحت اندوری صاحب ہیں یا اس طرح کے جو لوگ ہیں. تو وہ بہرحال ان سے ایک انٹریکشن ہوتا ہے اور وہ بحرین کی شعری فضا میں نظر آتا ہے. میں یہاں جو لوگ لکھنے والے ہیں آپ جانتے ہیں, آپ خود ان میں ہیں کہ میں ان لوگوں سے کسی نہ کسی حد تک جو ہے میرا ملنا جلنا ہے. تو مجھے بہت اچھی لگتی ہے بحرین کی فضا, اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید کسی بھی اور جو اردو دنیائیں ہیں اردو کے ممالک ہیں پاکستان ہندوستان کے بعد, ان میں بحرین کسی سے بھی کم نہیں ہے. سر شاعری میں, شعر گوئی میں, شاعری میں کرافٹنگ کی کیا اہمیت ہے؟ کرافٹنگ ایک جزو ہے اس کا, اور جب کوئی بھی جزو کل کا درجہ اختیار کر لیتا ہے جیسے ہم لوگوں کے ساتھ ہوا ہے کہ ہمارے دین میں بھی ایسا ہوا کہ لوگوں نے جو جزیات تھیں ان کو جو ہے وہ کل بنا لیا اور ایک ایک جزو لے کے الگ ہو کر اس پہ کام کیا ہے. تو اس میں جو بگاڑ پیدا ہوا ہے وہی والا معاملہ جو ہے وہ شاعری میں بھی ہے کہ کرافٹنگ جو ایک جزو ہے بہرحال. ہاں, یعنی آپ کو ایک خیال پیدا ہوا, آپ نے اس کو سانچے میں لایا, کسی صنف میں آپ نے اس کو ڈالا
اس کے بعد آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ جیسے آپ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ نہا دھو کے تیار ہوتے ہیں جب، تو آپ آئینے کے سامنے آتے ہیں، بال دیکھتے ہیں اپنے، ٹھیک کرتے ہیں، چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ کہیں سے آپ کی داڑھی تو ٹیڑھی نہیں ہو رہی، کہیں سے آپ کا یہ تو نہیں ہو رہا، یہ سب آپ اپنا پورا بیلنس دیکھتے ہیں، ہر چیز کو آپ ایسے کرتے ہیں. پھر آپ اپنی کالر دیکھتے ہیں کہ کہیں کالر تو نہیں اٹھی ہوئی، یہ جو اوپر سے کوٹ پہنا ہوا ہے اس کی کالر یوں تو نہیں ہو رہی. تو یہ بالکل کرافٹنگ کا عمل شعر میں بالکل ایسے ہی، اس سے زیادہ نہیں ہے. اور اگر صرف اسی پہ جو ہے وہ کوئی قانع ہو جائے یا اسی کو جو ہے وہ کل بنا لے تو ایسی شاعری کی بھی مثال ہے. وہ شاعری بہرحال زندہ نہیں رہ سکتی، اس لیے کہ اس میں یعنی صرف کوٹ پینٹ ہے، بندہ بیچ میں سے غائب ہے. سر آپ کا شعر، آپ کی شعری کیفیات آپ سامعین کو حیران نہیں بلکہ متاثر کرتے ہیں. آپ کا فلسفہ شعر ایک الگ مکتبہ فکر ہے. تو اردو بحرین کے ناظرین کے لیے یہ ایک بڑا عمدہ موقع ہے کہ آپ اپنا کچھ کلام عطا میں ضرور سناتا ہوں. اور یہ ابھی جو حال ہی میں جو 5-10 غزلیں کہیں ہیں ان میں سے ایک غزل ہے کہ ہر شے کوئی ترکیب جدا اوڑھے ہوئے ہے. واہ. ہر شے کوئی ترکیب جدا اوڑھے ہوئے ہے. واہ. ہر شے کوئی ترکیب جدا اوڑھے ہوئے ہے، معلوم نہیں کون ہے کیا اوڑھے. کیا بات. واہ 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 واہ. ہر آن نئے رنگ میں ہوتی ہے نمودار. سبحان اللہ. ہر آن نئے رنگ میں ہوتی ہے نمودار. واہ. ہر لمحہ نئی ایک فضا اوڑھے ہوئے ہے. کیا کہنے. واہ واہ واہ. سورج ہے لپیٹے ہوئے خود اپنی شعائیں. واہ واہ واہ. کیا اچھا. سورج ہے لپیٹے ہوئے خود اپنی شعائیں، واہ. اور چاند بھی سورج کی ضیا اوڑھے ہوئے واہ ہے. واہ واہ واہ. سورج ہے لپیٹے ہوئے خود اپنی شعائیں، اور چاند بھی سورج کی ضیا اوڑھے ہوئے ہے. اور چاند بھی سورج کی ضیا اوڑھے ہوئے ہے. اور چاند بھی سورج کی ضیا اوڑھے ہوئے ہے. افسردہ و دل تنگ ہے حالات سے اپنے. افسردہ و دل تنگ ہے حالات سے اپنے، اور چادر تسلیم و رضا اوڑھے. کیا بات ہے. واہ 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 واہ. افسردہ و دل تنگ ہے حالات سے اپنے، اور چادر تسلیم و رضا اوڑھے ہوئے ہے. اندر نہ خدا ہے نہ کہیں خوف خدا کا. اندر نہ خدا ہے نہ کہیں خوف خدا کا، باہر سے مگر خوف خدا اوڑھے ہوئے ہے. اندر نہ خدا ہے نہ کہیں خوف خدا کا، باہر سے مگر خوف خدا اوڑھے ہوئے ہے. اس حبس کے عالم میں ہے یوں شاد و فرحاں. اس حبس کے عالم میں ہے یوں شاد و فرحاں، تو کون سے ساحل کی ہوا اوڑھے ہوئے ہے. اس حبس کے عالم میں ہے یوں شاد و فرحاں، تو کون سے ساحل کی ہوا اوڑھے ہوئے ہے. اس باغ میں کوئی بھی برہنہ نہیں اجمل. اس باغ میں کوئی بھی برہنہ نہیں اجمل، خوشبو بھی یہاں گل کی قبا اوڑھے ہوئے ہے. اس باغ میں کوئی بھی برہنہ نہیں اجمل، خوشبو بھی یہاں گل کی قبا اوڑھے ہوئے ہے. ہر شے کوئی ترکیب جدا اوڑھے ہوئے ہے، معلوم نہیں کون ہے کیا اوڑھے ہوئے. سر وہ خوف خدا والا دوبارہ تھا. اندر نہ خدا ہے نہ کہیں خوف خدا کا، باہر سے مگر خوف خدا اوڑھے ہوئے. کیا کہہ رہے. واہ 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 واہ. ایک غزل اور سنا. جی جی عطا فرمائیے. کہ وہ ہجر بھی نہیں تھا اور وصال بھی نہیں تھا. واہ. وہ ہجر بھی نہیں تھا اور وصال بھی نہیں تھا، عجیب حال تھا شاید وہ حال بھی. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ ہجر بھی نہیں تھا اور وصال بھی نہیں تھا، واہ. عجیب حال تھا شاید وہ حال بھی نہیں تھا. واہ واہ. تیرے قریب گزرتے تھے رات دن میرے. واہ 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 واہ. تیرے قریب گزرتے تھے رات دن میرے، میرے لیے تیرا جاہو جلال بھی نہیں تھا. کیا کیا. تیرے قریب یہ میں تھوڑی سی آسانی کے لیے ایک جملہ کہہ دوں کہ
کہ اس غزل کے جو ابتدا کے 4-5 اشعار ہیں وہ انسان کی پیدائش سے پہلے کی گفتگو ہے. یہ واہ واہ، وہ ہجر بھی نہیں تھا اور وصال بھی نہیں تھا، کیا کہنے، عجیب حال تھا شاید وہ حال بھی نہیں تھا. واہ تیرے قریب گزرتے تھے رات دن میرے، واہ میرے لیے تیرا جاہو جلال بھی واہ نہیں واہ تھا. واہ، بہت عمدہ. کوئی نہیں تھا تو پھر کس کا دھیان، کس کا خیال. واہ، کوئی نہیں تھا تو پھر کس کا دھیان، کس کا خیال. کسی کا دھیان کسی کا خیال بھی نہیں تھا. واہ واہ، کسی کا دھیان کسی کا خیال بھی نہیں تھا. کیا کہنے، واہ واہ، اور وجود ہی میں نہیں آئے تھے نشیب و فراز. وجود ہی میں نہیں آئے تھے نشیب و فراز. کیا کیا، عروج بھی نہیں تھا اور زوال بھی نہیں تھا. واہ واہ وجود ہی میں نہیں آئے تھے نشیب و فراز. واہ واہ واہ، عروج بھی نہیں تھا اور زوال بھی نہیں تھا. بنا ہوا ہے بہر طور اب جو ناممکن. کیا بات ہے، واہ، بنا ہوا ہے بہر طور اب جو ناممکن. واہ، وہ دن بھی تھے کہ یہ جینا محال بھی واہ نہیں واہ تھا. واہ 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 واہ، بنا ہوا ہے بہر طور اب جو ناممکن. واہ واہ واہ، وہ دن بھی تھے کہ یہ جینا محال بھی نہیں تھا. واہ، کیا اور ہم اپنی بات نہیں حق کی بات کر رہے تھے. ہم اپنی بات نہیں حق کی بات کر رہے تھے. وہ تیش بھی نہیں تھا اشتعال بھی نہیں تھا. واہ 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 واہ، ہم دوبارہ اپنی بات نہیں حق کی بات کر رہے تھے. واہ واہ واہ، وہ تیش بھی نہیں تھا اشتعال بھی نہیں تھا. نہ جانے کیا تھا چھلکتی تھیں بار بار آنکھیں. واہ واہ، نہ جانے کیا تھا چھلکتی تھیں بار بار آنکھیں. ہماری جیب میں اس دن رومال بھی. واہ واہ سر، واہ واہ، کیا کہنے، کیا نہ جانے کیا تھا چھلکتی تھیں بار بار آنکھیں. ہماری جیب میں اس دن رومال کیا بات ہے، کیا بات ہے. وہ ہجر بھی نہیں تھا اور وصال بھی نہیں تھا. عجیب حال تھا، کیا کہنے، شاید وہ حال بھی نہیں تھا. سر وہ غرور خاک میں ملا دیا. وہ وہ اس غزل کا تو ایک تقاضا ہے. جی، وہ کہہ رہی ہے کہ میاں پہلے ایک سگریٹ تو جلا لو. واہ واہ سر. یہ اور بات کہ ماحول جگمگا دیا تھا. یہ اور بات کہ ماحول جگمگا دیا تھا. واہ، مگر اس آگ نے دامن میرا جلا دیا. آہا، یہ اور بات کہ ماحول جگمگا دیا تھا. واہ سر، واہ، مگر اس آگ نے دامن میرا جلا دیا تھا. جو مل رہا ہے یہ کہتا ہے اور پوچھتا ہے. جو مل رہا ہے یہ کہتا ہے اور پوچھتا ہے یہ کیا ہے. آپ کو کس نے یہ مشورہ دیا؟ واہ 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 واہ، جو مل رہا ہے یہ کہتا ہے اور پوچھتا ہے یہ کیا ہے. واہ واہ واہ، آپ کو کس نے یہ مشورہ دیا تھا؟ کیا یہ کیا ہے، آپ کو کس نے یہ مشورہ دیا تھا؟ واہ واہ واہ. اور ہوا جو بدلی ہے تو آپ بھی بدل رہے ہیں. ہوا جو بدلی ہے تو آپ بھی بدل رہے ہیں. وگرنہ آپ نے تو فیصلہ سنا دیا تھا. ہوا جو بدلی ہے تو آپ بھی بدل رہے ہیں. وگرنہ آپ نے تو فیصلہ سنا دیا تھا. میں دوڑتا چلا جاتا تھا موت کی جانب. میں دوڑتا چلا جاتا تھا موت کی جانب. تو عشق نے مجھے جینے کا حوصلہ دیا تھا. واہ 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 واہ. میں دوڑتا چلا جاتا تھا موت کی جانب. تو عشق نے مجھے جینے کا حوصلہ دیا تھا. کمال شعر ہے، کمال. اسی نے مجھ کو سکھایا ہے جاگتے رہنا. اسی نے مجھ کو سکھایا ہے جاگتے رہنا. وہ خواب جس نے مجھے نیند سے جگا دیا. واہ 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 واہ. اسی نے مجھ کو سکھایا ہے جاگتے رہنا. کیا کہنے. وہ خواب جس نے مجھے نیند سے جگا دیا. کیا کہنے، کیا کہنے. وہ خواب جس نے مجھے نیند سے جگا دیا تھا. بس اس نے یاد دلائی تھی ایک شام مجھے. بس اس نے یاد دلائی تھی ایک شام مجھے
میرا حساب ہی اس نے تو سب چکا دیا ہاں کیا حساب چکایا سر، کیا کہنے کیا کہنے، واہ بس واہ، اس نے یاد دلائی تھی ایک شام مجھے، کیا کہنے، کیا میرا خوبصورت، حساب ہی اس نے تو سب چکا کیا دیا خوبصورت تھا، شعر ہے، واہ واہ، میرا حساب ہی اس نے تو سب چکا دیا ہاں تھا، ہاں ہاں، میں چاہتا تھا بہت کچھ کہوں مگر اس نے، میں چاہتا تھا بہت کچھ کہوں مگر اس نے مجھے بس ایک اشارے سے چپ ہاں کر ہاں دیا، واہ 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 واہ، میں چاہتا تھا بہت کچھ کہوں ہاں مگر اس نے مجھے بس ایک اشارے کیا سے کہ چپ کرا دیا، کیا خوبصورت شعر ہے، کیا خوبصورت شعر ہے، میں چاہتا تھا بہت کچھ کہوں مگر اس نے مجھے بس ایک اشارے سے چپ کرا دیا تھا، مجھے بس ایک اشارے سے چپ کرا دیا تھا، وہ صبح ہی سے بہت یاد آ رہا تھا مجھے، واہ واہ، وہ صبح ہی سے بہت یاد آ رہا تھا مجھے، سو میں نے خود کو سرے شام ہی سلا دیا، واہ 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 واہ، وہ صبح ہی سے بہت یاد آ رہا تھا واہ 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 واہ، مجھے، سو میں نے خود کو سرے شام ہی سلا دیا تھا، کیا کہنے، سو میں نے خود کو سرے شام ہی سلا دیا تھا، واہ واہ واہ، پلٹ رہی ہے تو اب رک کے دیکھتی بھی نہیں، پلٹ رہی ہے تو اب رک کے دیکھتی بھی نہیں، وہ لہر جس نے کنارے ہمیں لگا دیا تھا، واہ 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 واہ، پلٹ رہی ہے کیا عمدہ تو اب رک کے دیکھتی بھی نہیں، وہ لہر جس نے کنارے ہمیں لگا دیا تھا، وہ لہر جس نے کنارے ہمیں لگا دیا تھا، اور یہ ایک اگلے جہان کا شعر ہے جی کہ وفاؤں کی جو جزا تھی سو تھی، واہ، وفاؤں کی جو جزا تھی سو تھی مگر اس نے واہ، ہمیں ہماری تمناؤں کا صلہ دیا تھا، کیا بات ہے، واہ 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 واہ، تمنا خوب ہے سر، تمنا کیا بات ہے، واہ واہ، وفاؤں کی جو جزا تھی سو تھی مگر اس نے ہمیں ہماری تمناؤں کا صلہ دیا تھا، کیا کہنے، واہ واہ، ہمیں ہماری تمناؤں کا صلہ دیا تھا، کیا کہنے، واہ واہ، اور وہ دن جب اس نے بنایا تھا خاک سے مجھ کو، وہ دن جب اس نے بنایا تھا خاک سے مجھ کیا کو، تر و تازہ شعر، میرا غرور بھی سب خاک میں ملا دیا واہ 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 سر، واہ، کیا امر شعر ہے، امر شعر، وہ دن جب اس نے بنایا تھا خاک سے مجھ کو، واہ واہ، میرا غرور بھی سب خاک میں ملا کیا دیا کہنے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، کیا کہنے، واہ واہ سر، واہ بہت شکریہ، واہ یہ اور بات کہ ماحول جگمگا دیا واہ تھا واہ واہ واہ، مگر اس آگ نے دامن میرا جلا کیا دیا، بات ہے، واہ 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 سر، واہ واہ سر، بہت شکریہ، بہت نوازش محترم اجمل سراج صاحب، اردو بحرین کے ناظرین اور شعر و ادب سے تعلق رکھنے والے تمام ناظرین آپ کے شکر گزار ہیں، بہت شکریہ، میں بھی آپ لوگوں کا بہت ممنون ہوں، بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اتنی توجہ دی، ورنہ منانم کے مندانہ، اللہ آپ کے سید قیصہ فرمایا کرتے تھے، اللہ آپ کے حرف کو روشن کرے، اللہ آپ کو قبول عام عطا فرمائے، مزید اردو بحرین کے ناظرین سے احمد امیر پاشا اجازت چاہتے ہیں۔